بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 249 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب القسمت سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تقسیم کے بعد شرکا تقسیم کے غلط ہونے کا یا اس میں استحقاق کا دعویٰ کرے، دوسرے کے حصوں میں استحقاق کا دعویٰ کرے، تو اس سے تقسیم پر کچھ فرق پڑے گا یا نہیں، اس سے متعلق ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں مختلف فروعات، مختلف مسائل پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَلَوِ ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّ مِن نَّصِيبِهِ شَيْئًا فِي يَدِ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَقَرَّ بِالِاسْتِفَاءِ لَمْ يُصَدَّقْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ قَالَ اسْتَوْفَيْتُ وَأَخَذْتَ بَعْضَهُ صُدِّقَ خَصْمُهُ بِحَلْفِهِ وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِالِاسْتِفَاءِ وَادَّعَى أَنَّ ذَا حَظَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ إِلَيَّ وَكَذَّبَهُ شَرِيكُهُ تَحَالَفَ وَفُسِخَتِ الْقِسْمَةُ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر تقسیم کے بعد شرکاء میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ اس کے حصے میں سے کچھ حصہ اس کے دوسرے ساتھی کے قبضے میں جا چکا ہے، اور حال یہ ہو کہ یہ مدعی دعویٰ کرنے والا پہلے ایک مرتبہ اپنے اوپر اقرار کر چکا ہے کہ میں اپنا سارا حصہ قبضہ کر چکا ہوں، تو فرماتے ہیں اس صورت میں جب یہ دوسرے پر دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے حصے کا کچھ حصہ اس کے قبضے میں گیا ہے، تو اس کی اس دعوے کی تصدیق نہیں کی جائے گی الا یہ کہ مدعی اپنے اس دعوے پر گواہ پیش کر دے، کیونکہ اس کا یہ دعویٰ جو ہے یہ در حقیقت فسخ تقسیم کا دعویٰ ہے، یعنی تقسیم کو فسخ کرنے کو مستلزم ہے، تو لہذا اس کے اس دعوے کو بینہ کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوِ ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّ مِن نَّصِيبِهِ شَيْئًا فِي يَدِ صَاحِبِهِ، شرکاء میں سے ایک نے دعویٰ کر لیا کہ اس کے حصے کا کچھ حصہ فی ید صاحبہ اس کے ساتھی کے قبضے میں ہے، وقد اقر بالاستیفاء، اس حال میں کہ وہ پہلے استیفاء حصے کا اقرار کر چکا کہ مجھے اپنا حصہ مل چکا ہے، لم یصدق، تو بعد میں اس دعوے کی تصدیق نہیں کی جائے گی الا ببینۃ، مگر یہ کہ بینہ ہو، جب بینہ پیش کر دے تو پھر اس کی بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ وَإِنْ قَالَ اسْتَوْفَيْتُ وَأَخَذْتَ بَعْضَهُ صُدِّقَ خَصْمُهُ بِحَلْفِهِ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدعی نے کہا میں تو اپنا حصہ وصول کر چکا تھا، اپنا حق مجھے مل چکا تھا، لیکن اے ظالم بھائی تو نے میرے حق میں سے اتنا اتنا لے لیا، یہ 2 مرلے جو تیرے پاس ہے یہ میرے حق میں سے ہے، تو فرماتے اس صورت میں اگر اس کا شریک انکار کریں تو پھر اس پر بینہ پیش کرنا لازم ہے۔ اگر بینہ پیش کر لیا ٹھیک ہے، بینہ پیش نہ کر سکا تو چونکہ اس کا شریک مدعا علیہ ہے تو صدق خصمہ، اس کی شریک کی تصدیق کی جائے گی بحلفہ، قسم کے ساتھ، اس لیے کہ البینۃ علی الیمین والبینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ فرماتے وَإِنْ قَالَ، اگر مدعی نے کہا استوفیت، میں اپنا حق وصول کر چکا، وَأَخَذْتَ بَعْضَهُ، اور میرے حق میں سے بعض آپ لے چکے ہیں نا حق، صدق خصمہ، تو اس کے قسم کی تصدیق کی جائے گی بحلفہ، قسم کے ساتھ، وَإِن لَمْ يُقِرَّ بِالِاسْتِفَاءِ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مدعی نے اگر استیفاء حق کا اقرار نہ کیا، یعنی یہ نہ کہا ہو کہ میں نے اپنا حق وصول کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کہے کہ یہ جو فلاں جگہ ہے، فلاں 2 مرلے ہیں یہ میرے ہیں لیکن ابھی تک مجھے ملے نہیں ہے، اور اس کا شریک اس کو جھٹلائے کہ یہ تیرے نہیں ہیں میرے ہیں، تو فرماتے اس صورت میں دونوں مدعی بھی ہے اور مدعا علیہ بھی ہے، تو لہذا دونوں قسم اٹھائیں گے۔ جب دونوں نے قسم اٹھا لیا
تو اس کے بعد یہ تقسیم فسخ کر دی جائے گی، وگرنہ جو قسم سے رک گیا اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يُقِرَّ بِالِاسْتِفَاءِ، یہ تیسری صورت ہے اگر شریک جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ اپنے حق کی وصولی کا اقرار پھر نہیں کرتا، وَادَّعَى بس مطلقاً دعویٰ کر لیتا ہے کہ أَنَّ ذَا حَظَّهُ کہ یہ فلاں جگہ اس کا حصہ ہے، وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَيَّ اور یہ میرے حوالے نہیں کیا گیا، وَكَذَّبَهُ شَرِيكُهُ اور اس کا شریک اس کو جھٹلائے، تحالفا تو دونوں قسم اٹھائے، وفسخت القسمت دونوں نے قسم اٹھا لیے تو تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا۔ وَلَوْ ظَهَرَ غَبْنٌ فَاحِشٌ فِي الْقِسْمَةِ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تقسیم کے دوران غبن فاحش کا شبہ ہوا یا غبن فاحش کی بات سامنے آ گئی، مثلا بعد میں شریک میں سے ایک شریک نے کہا کہ آپ نے تقسیم میں جو گاڑی تقسیم کی ہے اس کی قیمت آپ نے 1 لاکھ روپے لگائی ہے، جبکہ یہ گاڑی 10 لاکھ روپے کی ہے، تو ظاہر ہے 10 لاکھ روپے کی چیز کی قیمت 1 لاکھ لگانا یہ غبن فاحش ہے۔ تو اس صورت میں فرماتے ہیں یہ تقسیم بالاتفاق فسخ ہو جائے گی اور اثر نو تقسیم کی جائے گی۔ ہاں اگر بعض رات فرماتے ہیں کہ اگر اس غبن فاحش پر شرکا راضی ہو تو تب فرماتے ہیں تقسیم فسخ نہیں کی جائے گی، لیکن مفتابہی قول یہ ہے کہ شرکا چاہے راضی ہو یا نہ ہو، چاہے قاضی سے یہ تقسیم ہوئی ہو یا شرکا کے رضامندی سے ہوئی ہو، سب صورتوں میں یہ تقسیم فسخ کر دی جائے گی۔ وَلَوْ ظَهَرَ غَبْنٌ فَاحِشٌ اگر غبن فاحش ظاہر ہوا فی القسمت تقسیم میں تفسخ ہو تو یہ تقسیم فسخ کر دی جائے گی۔ وَلَوْ اسْتُحِقَّ بَعْضٌ شَائِعٌ مِّنْ حَظِّهِ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شرکاء کے درمیان ان کے گھر تقسیم کر دیا گیا، 3 بھائی ہے ان کے درمیان گھر جو ہے وہ تقسیم ہو چکا، 3 کمرے سب بھائیوں کو مل گئے، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک کمرے کا کوئی مستحق نکل آئے، یعنی جس بھائی کو زید عمر بکر میں سے زید کو جو حصہ ملا تھا 3 کمرے، اس میں سے ایک کمرے کا مستحق نکل آیا اور وہ ایک کمرہ 9 لاکھ روپے کا تھا، تو فرماتے ہیں وہ مستحق تو اپنا حق لے لے گا، تو آیا تقسیم فسخ ہو جائے گی؟ تو فرماتے تقسیم فسخ نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو 9 لاکھ روپے کا نقصان اس مستحق علیہ کو ہوا ہے، یہ مستحق علیہ مابقی 2 شرکاء سے اس کے بقدر حصص وصول کریں گے، یعنی 3 لاکھ روپے اپنے دونوں شریکوں سے وصول کر لے اور 3 لاکھ روپے کا نقصان اس کو خود ہو جائے گا۔ وَلَوْ اسْتُحِقَّ بَعْضٌ شَائِعٌ اگر بعض شائع حصے کا کوئی مستحق نکل آیا تقسیم کے بعد من حظہ ایک شریک کے حصے میں سے، رجع تو یہ شریک رجوع کرے بقسطہ اس مستحق کے حصے کی بقدر فی حظ شریکی اپنے شریک کے حصے میں، تو یہ پیسے بھی لے سکتا ہے اور چاہے تو ان کے حصص میں سے اس کمرے کے برابر جو ہے کمرہ لے لے۔ ولا تفسخ القسمت، فرماتے اس مستحق کے آ جانے سے تقسیم فسخ نہیں کی جائے گی۔ البتہ اس میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تقسیم ہی درست نہیں، لہذا یہ تقسیم فسخ ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسرے شریک کے نکل آنے سے معلوم ہوا کہ اس تقسیم پر یہ راضی نہیں تھا، تو لہذا کسی ایک شریک کے راضی نہ ہونے سے وہ تقسیم درست نہیں ہوتی، تو لہذا یہ تقسیم فسخ ہو جائے گی اور اثر نو تقسیم ہوگی۔ لیکن طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فسخ تقسیم کے بغیر استحقاق والے حصے کی تلافی ممکن ہو تو پھر تقسیم کی فسخ کی ضرورت نہیں۔ مفتابی قول طرفین رحمہم اللہ تعالی کا ہے۔ فرماتے وَلَوْ اسْتُحِقَّ بَعْضٌ شَائِعٌ اگر بعض شائع حصے کا کوئی مستحق نکل آئے من حظہ ایک شریک کے حصے میں سے، رجع بقسطہ تو وہ اس کے حصے کے بقدر رجوع کرے فی حظ شریکی اپنے شریک کے حصے میں، ولا تفسخ القسمت اور قسمت فسخ نہیں کی جائے گی۔ وَلَوْ ظَهَرَ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ رُدَّتْ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ورثہ نے آپس میں
مورث سے ملنے والے میراث کو بڑی خوشی سے تقسیم کر دیا اور سب نے اپنے اپنے حصص کے مطابق ترکہ میں سے حصہ لے لیا۔ زید، عامر، بکر ہے، 3 بھائی ہے، تینوں کو 3 کنال زمین میراث میں ملی تھی، ایک ایک کنال سب نے لے لی۔ بعد میں پھر پتہ چلا کہ ہمارے مورث پر کسی کا قرض تھا، دائنین سامنے، اور اس نے کہا، ثبوت پیش کر دی کہ بھئی آپ کے والد پر ہمارا اتنا قرض تھا، لہذا وہ قرض آپ ادا کریں۔ تو فرماتے ہیں اس صورت میں یہ جو تقسیم ہے یہ قابل قبول نہیں، اور یہ تقسیم فسخ کر دی جائے گی، اور اس 3 کنال سے سب سے پہلے دائنین کے قرض ادا کیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ تقسیم کر دی جائے گی، اس لیے کہ طریقہ میں سب سے پہلے میراث میں مال تقسیم کرنے سے پہلے اگر کسی کا قرض ہوتا ہے تو وہ قرض ادا کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مال ورثہ کے درمیان تقسیم ہوتا ہے، اور انہوں نے خلاف شرع کام کیا، دائنین کا دین ادا کیے بغیر تقسیم کیا، لہذا یہ تقسیم قابل قبول نہیں ہے، یہ تقسیم رد کر دی جائے گی۔ ہاں اگر انہوں نے دائنین کا قرض اپنی طرف سے باہم اشتراک سے ادا کر دی اور زمین اپنے پاس چھوڑ دی تو فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَوْ ظَهَرَ فِي الطَّرِقَةِ، اگر طریقہ میں ظاہر ہوا دین دین ردت تو یہ تقسیم رد کر دی جائے گی۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے پڑھا کہ تقسیم کے بعد اگر شرکاء نے اپنے حصے کی قبضہ کرنے یا نہ کرنے کے میں اختلاف کر دیا تو اس صورت میں تقسیم فسخ ہوگی یا نہیں، مختلف مسائل ہم نے پڑھے۔ آپ حضرات اس کو خوب سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حم و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔